نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول قال فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور آپ نے واپس تشریف لانے میں دیر کر دی، اور ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کہیں بالکل تنہا نہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم لوگ گھبرا گئے اور آپ کی تلاش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے گھبراہٹ محسوس کرنے والا شخص میں تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ انصار کے قبیلہ بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ میں نے اس باغ کے گرد چکر لگایا مگر مجھے اندر جانے کا دروازہ نہ ملا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ باغ سے باہر کنویں کی ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جسم کو سکیڑا اور باغ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ قال ما شأنک قلت كنت بین اظہرنا فقمت فابطأت علینا فخشینا ان تقطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا ابا هريرة واعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہے، ادھر کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اچانک آپ اٹھ کر آ گئے اور واپس پہنچنے میں آپ نے دیر کر دی، جس سے ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں آپ بالکل تنہا اور اکیلے رہ جائیں اور دشمن آپ کو غزن پہنچائے۔ اس خیال سے ہم لوگ گھبرا گئے اور سب سے پہلے یہ گھبراہٹ جسے لاحق ہوئی وہ میں تھا، تو میں اس باغ میں آیا اور جس طرح لومڑی اپنا جسم سکیڑ لیتی ہے اسی طرح میں اپنا جسم سکیڑ کر اندر داخل ہوا اور باقی لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک مجھے دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ میری یہ نعلین شریف لے کر جاؤ اور اس باغ کے باہر پیچھے آنے والا اور یقین قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جو شخص بھی تجھے ملے اسے جنت کی بشارت دے۔
فکان اول من لقیت عمر فقال ما هاتان نعلان یا ابا ہریرہ قلت هاتان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما من لقیت یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بین ثدی فخررت لاستی فقال ارجع یا ابا ہریرہ فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجہشت بالبکاء ورکبنی عمر واذا هو على اثری فقال رسول اللہ ما لک یا ابا ہریرہ. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ تو سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ کس کے نعلین مبارک ہے؟ میں نے کہا یہ حضور علیہ السلام کے نعلین شریف ہیں. آپ نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ یقین قلبی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس شخص سے بھی میں ملوں اسے جنت کی بشارت دوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر تھپڑ مارا جس سے میں اپنے سرین کے بل گر پڑا اور فرمایا اے ابو ہریرہ واپس لوٹ چل تو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس لوٹ آیا تو اور میں نے روتے ہوئے حضور کے پاس آ کر پناہ لی اور حضرت عمر بھی مجھ پر چڑھے ہوئے یعنی میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کی قلت لقیت عمر فاخبرته بالذی بعثنی به فضرب بین ثدی ضربة خررت لاستی قال ارجع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملك على ما فعلت قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه بشره بالجنہ قال نعم قال فلا تفعل فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا فخلہم یعملون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم. رواہ مسلم. کہتے ہیں حضرت عمر سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا میں نے عرض کی کہ میں عمر سے ملا اور انہیں وہ بشارت دی جس کے دینے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا. انہوں نے خوشخبری سن کر میرے سینے پر تھپڑ مارا جس سے میں اپنے سرین کے بل گر پڑا ہوں اور مجھے کہا کہ واپس لوٹ چل. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے اس فعل پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہوں. کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنا جوتا مبارک دے کر یہ بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ جو شخص بھی یقین قلبی کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے. لوگوں کو رہنے دیں کہ عمل میں مصروف رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسی حال میں لوگوں کو رہنے دو. دیکھیے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث پاک تھوڑی سی بڑی ہے لمبی ہے. میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ جس طرح سے نظام اسلام کو محفوظ کیا گیا ہے پوری کائنات میں کوئی مذہب نہیں ہے ایسا جس مذہب کی بنیاد اس یقین کے ساتھ محفوظ رکھی گئی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے کتنا اہم واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت فاروق اعظم بھی تھے. اچانک کچھ دیر میں سرکار جو ہے اٹھ کر تشریف لے گئے. صحابہ کی وہ جو جماعت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں کہ سرکار اب آتے ہوں آقا. تو پتہ چلا کہ سرکار کو گئے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. تو اب کہتے ہیں ہمیں تشویش ہوئی چونکہ ابتدائی ایام تھے تبلیغ کے اسلام کے ابتدائی ایام تھے. کفار مکہ جان کے پیاسے تھے خون کے پیاسے تھے. اسلام اور مسلمانوں کے در پہ لگے رہتے تھے. کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا ضائع ہونے نہیں دیتے تھے جس سے کہ مسلمانوں کو تکلیفیں نہ پہنچیں. آج کیا تکلیفیں ہیں؟ وہ تکلیفیں آج نہیں ہیں جو صحابہ اکرام نے برداشت کر لی. اور
ان کا ایمان دیکھو اور آج کا ہمارا ایمان دیکھو. کوئی ان کا عشر عشیر کا جو ہے ان کی جوتی کے دھول میں لگا ہوا، اس دھول کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارا کیا ایمان ہے؟ کوئی ہمارا ایمان ایسا ہے ان کے مقابلے میں ہم اسے پیش کر سکیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو صحابہ اکرام تشویش میں پڑ گئے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سب سے پہلے جسے تشویش ہوئی، سب سے پہلے جس کے دل میں احساس ہوا وہ میں ہوں، اور میں اٹھ کر کے سرکار کی تلاش میں نکل پڑا کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے. تو پھر صحابہ اور جو تھے وہ بھی پیچھے پیچھے چلے، چلو سرکار کو دیکھیں کہاں تشریف لے گئے. بہت دیر ہو گئی سرکار کو گئے ہوئے، آقا ایسے اچانک کہاں چلے گئے. تو تشویش ہوتی ہے نا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی شخص محفل سے چلا جائے اور وہ نہ آئے، دیر لگ جائے اور ماحول خراب ہو، حالات بگڑے ہوئے ہوں، تو ان حالات میں آدمی کے ذہن میں جب 100 لوگ ہیں تو 100 کے ذہن میں الگ الگ خیالات پیدا ہوں گے، الگ الگ آنکڑے لگاتے ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے، یوں ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. ایسے ہی صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے گفتگو ہوئی. تو اب وہ تشویش کافی حد تک بڑھ گئی. جب زیادہ دیر ہوئی تو صحابہ سب سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. اس میں سب سے پہلے نکلنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ. کہتے ہیں میں ڈھونڈتے سرکار کو جو ہے قبیلہ بنی نجار کے پاس پہنچ گیا. قبیلہ بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچ گیا اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں مچلنے والے. اے آقا جس راستے سے آقا کائنات گزرتے تھے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتا تھا. عورتیں اپنے لیے عطر کے طور پر سرکار کا پسینہ مبارک شیشیوں میں اکٹھا کر کے لے کے جایا کرتی تھی کہ سرکار کا پسینہ مبارک ہم لگائیں. تو خوشبو مہکتی تھی ایسی بھینی 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 سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے عرض کیا ہے اپنے کلام میں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں مچلنے والے. حضرت ابو ہریرہ کا عشق انہیں دوڑائے چلا جا رہا تھا اور سرکار کے جسم پاک کی خوشبو انہیں کھینچے لے جا رہی تھی. جاتے جاتے قبیلہ بنی نجار کے اس باغ کے پاس پہنچ گئے جس باغ میں آقا کائنات جلوہ بار تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دیوانگی کے عالم میں، وارفتگی کے عالم میں باغ کے پورے چکر لگا لیے، جبکہ باغ میں دروازہ تھا، لیکن کہتے ہیں مجھے دروازہ کہیں نظر نہیں آیا. بغیر دروازے کے باغ میں کیسے جائے گا آدمی؟ سرکار بھی تو گئے تو باغ کے دروازے سے تو تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں چکر لگا کے تھک گیا، مجھے کہیں باغ کا دروازہ نظر نہیں آیا، صرف نگاہ مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی میری نگاہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا، ایک نظر پڑی کنویں پر کہ کنویں کا پانی جو ہے باغ کے اندر جا رہا ہے. کنویں کا پانی باغ کے اندر جا رہا ہے اور باغ میں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہ ایک موغلا قسم کا، کیا کہتے ہیں اسے، پتنالا تو وہ ہے جو چھت سے آتا ہے. ارے دیوار کے نیچے جو پانی گزرنے کا ایک راستہ بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی نہر، ایک نالا کہہ دیجیے، نالا، جو وہ پانی کنویں کا پانی اس نالے کے ذریعے باغ کے اندر کو جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. عشق رسول میں، وارفتگی کے عالم میں میں نے اپنے بدن کو سکیڑ لیا. جس طرح سے لومڑی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس طرح سے لومڑی اپنے بل میں داخل ہوتے وقت اپنے جسم کو سکیڑ کر کے گھستی ہے اندر، میں بھی ایسے ہی اپنے جسم کو سکیڑ کر کے اس راستے میں سے، باغ کی دیوار کے اس راستے میں سے اندر کو داخل ہو گیا. جیسے میں اندر پہنچا دیکھا میرے آقا جلوہ بار، میرے آقا جلوہ بار ہے.
جیسے میں وہاں پہنچا ہی تھا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ ہے. ہائے ہائے، عاشق ہو تو ایسا اور معشوق ہو تو ایسا، محب ہو تو ایسا اور محبوب ہو تو ایسا، جو دل سے دل کی راہ ہو. آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی محبتوں کا دم بھرتے ہیں. ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری وہ محبت کیا حقیقت میں محبت ہے؟ کیا محبت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے. صرف عشق رسول کا دعویٰ کر لینا، محبت رسول کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس امتحان میں پاس نہ ہو جائیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ ہوں. کہا کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو نہیں دیکھا، دل مچل گیا، حالات اور ماحول کے اعتبار سے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، عجیب قسم کے خیالات ہو رہے تھے، آقا کو ڈھونڈتے ہوئے میں آ گیا. میرے پیچھے اور بھی صحابہ اکرام آ رہے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں ڈھونڈتے ہوئے آپ کو، آپ کی تلاش میں نکل پڑے سب کے سب. سرکار نے چونکہ اس وقت راز و نیاز کی گفتگو اپنے مولا سے ہو رہی تھی، حالت سجدہ میں تھے سرکار. اب ایک روایت میں ہے کہ سرکار حالت سجدہ میں تھے، اپنے مولا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے. وہ وقت خاص ہوتا. سرکار کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں صرف ایک ایسا لمحہ رہتا تھا جس کے لیے سرکار نے خود ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت، میرے لیے ایک ایسا مخصوص وقت رہتا ہے جس میں کوئی نبی مرسل کا بھی گزر اس وقت نہیں ہوتا. میں ہوتا ہوں، میرا خالق ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں، میرا مالک ہوتا ہے. یہ موضوع کسی اور موقع پر عرض کروں گا، یہ حدیث پوری کر دوں چونکہ ٹائم مختصر ہے. تو سرکار نے بشارت میں خوش ہو کر کے حضرت ابو ہریرہ کو اپنی نالین شریف دی. نالین شریف دے کر کے ارشاد فرمایا جا یہ نالین لے کے جاؤ، اور اس باغ کے پیچھے دیوار پر جو شخص تمہیں سب سے پہلا ملے اور وہ یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اسے جنت کی بشارت دے دو. کہ جو صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی سچے دل کے ساتھ دیتا ہو اسے جنت کی خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. حسن اتفاق کی بات کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے ملاقات ہوگی. حضرت عمر نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہاتھ میں تمہاری ہے؟ تو کہتے ہیں اے عمر یہ میرے ہاتھ میں میرے آقا کی نالین شریف ہے. کہا آقا کہاں ہے؟ کہا باغ کے اندر جلوہ بار ہے آقا کائنات، اور مجھے آقا نے حکم دیا ہے. کہا کیا حکم دیا ہے؟ کہا کہ میں یہ نالین لے کر کے آیا ہوں، آقا نے مجھے دیے ہیں. آقا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جاؤ جو پہلا شخص تمہیں ملے باغ کے باہر اور جو اس بات کی گواہی دینے والا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی دے اسے جنت کی بشارت دے دو. بس اتنا سننا تھا. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ ایک چپت لگائی، جیسے اتنی زور سے مارا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سورین کے بل گر گیا پیچھے کو. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بہت احساس ہوا، ارے جنت کی بشارت دے رہا ہوں، مجھے عمر مار رہے ہیں پکڑ کے. کہتے ہیں عمر نے کہا ارجع، چل لوٹ بارگاہ رسالت میں بھی چل رہا ہوں. حضرت عمر کا روب، جلال، دبدبا یہ تو عالم آشکار تھا. حضرت عمر کے سامنے کون کیا بولتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک بچے کی طرح بلکتا ہوا روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. سرکار نے دیکھ کے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور میں جیسے نکلا تو عمر مل گئے راستے میں. کہا عمر سے میں نے جب یہ خوشخبری سنائی بجائے وہ مجھے کچھ کہنے کے انہوں نے مجھے مارا پکڑ کے.
انہوں نے مجھے مارا، ایسے مارا کہ میں سورین کے بل گر گیا اور اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو کہتے ہیں آؤ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر آ گئے پیچھے سے۔ حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا ابو ہریرہ کے ساتھ؟ ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ بشارت آپ نے دی ہے؟ یہ بات آپ نے کہی ابو ہریرہ سے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری گزارش ہے کہ آپ اسے واپس لے لیں۔ حضرت عمر دانا بینا، 17 مقامات قرآن کریم کے اندر ایسے آئے ہیں جہاں حضرت عمر کے مشورے کو اللہ تبارک و تعالی نے ترجیح دی ہے۔ ارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے، وہ الفاظ وحی کی شکل میں نازل ہو جاتے تھے، قرآن کی شکل میں اترتے تھے، یعنی قرآن کا نزول بعد میں ہوتا تھا، وہ الفاظ عمر کی زبان پر پہلے آ جاتے تھے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی میرا عمر ہوتا، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، اب آنے والا کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول، آپ اپنی اس بات کو جو ہے ابھی روک دیں، اپنے پاس روک لیں، ابو ہریرہ سے اسے کہہ دیں کہ جو ہے یہ نہ کہے لوگوں کے درمیان جا کر۔ سرکار کہتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول لوگ جو ہے نا 1400 سال پہلے کی بات ہے، اگر آج والے ہوتے تو منہ ڈھک کے سوتے، منہ ڈھک کے سو ہی آرام بڑی چیز ہے، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہہ ہی دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت تو ہمارے باپ کی ہے نہیں۔ اگر آج کے والوں کو اگر یہ ہو جائے تو منہ ڈھک کے سو جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہت دانا بینا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کاہلی پیدا ہو جائے گی، سستی پیدا ہو جائے گی اور نیک اعمال سے رک جائیں گے۔ بس اتنی سی گزارش ہے آقا، اس پر توجہ ہے خاص فرما لیں۔ سرکار فرماتا ہے اچھا عمر، اے ابو ہریرہ روک دو، مت کہو کسی کو، روک دو اسے، مصلحتاً روک دو۔ دیکھیے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کہنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، بات اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ بات کہنے سے بجائے فائدہ کے اگر نقصان ہوتا ہو، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ پھر اس بات کو نہ کہنا بہتر ہے، کہہ کر نقصان پہنچانے کے مقابلے میں نہ کہنا بہتر ہے۔ بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں زندگی میں، پنچایتوں میں، لین دین کے معاملے میں، ایک دوسرے کے صلح سمجھوتوں کے معاملے میں بہت سے معاملات آتے ہیں، ایسے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ چونکہ صحیح معنی میں مصلح وہی ہے جب وہ فیصلہ کرنے بیٹھے تو اگر دو لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے وہ، تو گروپ اول کی بھی از اول تا آخر مکمل سنے، دوسرے گروپ کی بھی از اول تا آخر مکمل سنے، ان دونوں کی گفتگو سے جو ما حاصل ملتا ہو، جو صلح کو تقویت پہنچانے والے الفاظ ہو، چونکہ دل کا غبار ہوتا ہے، ایک دوسرے پر الزام، بہتان تراشی، ایک دوسرے کے اوپر ناجائز طریقے سے دباؤ، جو ہے کیا کر لے گا میں دیکھ لوں گا، میرے 10 بیٹے ہیں، وہ کہتا ہے کیا کر لے گا دیکھ لوں گا، میرے 15 سالے ہیں، ایک سالہ بھی نکل کے آ جائے گا تو ایسی کی تیسی کر دے گا۔ تو اب اختلاف کی صورت میں ساری گفتگو سن کر کے اس کی جو اچھی بات ملے وہ، اس کی جو اچھی بات ملے وہ، دونوں کی اچھی باتوں کو لے کر کے وہاں بندھن دھگنا ڈال دے، اس بات کو بیچ میں رکھے، باقی کی ساری خرافاتیں ختم کر دے اور صلح کرا دے، آپس میں میل محبت کرا دے۔ اور کبھی کبھی اچھی بات بھی نکل کے آتی ہے ایسی جو اس موقع پر نہیں کہنا ہے، فیصلے کے وقت اس بات کو نہیں کہنا ہے، جب فیصلہ ہو جائے، صلح سمجھوتا ہو جائے، اس کے بعد میں اگر دیکھیں موقع اور محل مناسب تب اسے کہہ سکتے ہیں۔
تو اگر نہیں ہے موقع اور محل اور مناسبت نہیں ہے تو اس بات کو وہیں دفن کر دیا جائے، اس بات کو وہیں دبا دیا جائے۔ اس حدیث کا اتنی پوری حدیث کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے رسول اگر صرف اتنی بات کہہ دیں تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ چونکہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے رزق حلال کمانا فرض ہے، مرد ہے تو اپنی مردانگی کو بچانا اس کے لیے فرض ہے، اور شادی کی منزل میں ہے، شادی کر سکتا ہے تو شادی نکاح کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ فرض کو چھوڑ کر کے تسبیح لے کے مصلی لے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے شرعاً۔ یہ باہر نکلے، اس کے ماتحت ماں باپ بھائی بہن بیوی کنبہ پریوار جو ہے اس کے لیے رزق حلال ڈھونڈ کے لانا اس کے لیے فرض ہے، فرض۔ یہ کونے میں بیٹھ نہیں سکتا تسبیح مصلی لے کر، یہ کوئی یہ سوچے کہ میں تسبیح پڑھوں گا کہ بابا فرید الدین کی طرح مصلی کے نیچے سے شکر کے بورے نکل جائیں گے، حضرت نظام الدین کی طرح خزانہ غیب کا جو ہے نکل جائے گا تو وہ بابا فرید تھے، تم بابا فرید نہیں ہو۔ ان کا دل پاک و صاف تھا، مشفع مزکا تھا، ہمارا دل کمینہ ہے، گندا ہے، نکما ہے۔ ایسے ناپاک دلوں میں کہاں نور معرفت الہی کا حصول ہوگا؟ پہلے اسے دل کو صاف کیا جائے اللہ کی یاد سے، اس کی اطاعت و فرما برداری سے، پھر قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی۔ ارے جو فرض ہے، فرض نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، واجبات پڑھو، جو وقتی نوافل ہیں انہیں پڑھو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، پھر درود شریف کی کثرت رکھو، اللہ کا نام لو، مسجد سے باہر نکلو، جاؤ رزق حلال کی تلاش میں، کاروبار کرو، پھر دیکھو جس وقت تم کاروبار کے لیے بیٹھو گے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے۔ جائز کو جائز کہنا، ناجائز کو ناجائز کہنا، حلال کو حلال کہنا، حرام کو حرام کہنا، تب ہے تمہاری کمائیوں میں برکت، تب ہے تمہارے رزق کے لیے دروازوں میں کشادگی۔ اگر اللہ کے حلال کو حلال نہ سمجھا، اللہ کے حرام کو حرام نہ جانا، جائز کو جائز نہیں سمجھا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھا تو تمہارے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں۔ تم لاکھ کوششیں کر لو گے پھر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری حدیثیں آ رہی ہیں، آگے بھی بہت بڑی پیاری حدیثیں ہیں۔ آپ حضرات سے میری یہی مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی طرح تشریف رکھیں، خود نہ آئیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو لے کر کے آئیں۔ اگر ہماری زندگی میں سانس رہتے ایک بندہ بھی اگر سدھر گیا، سنبھل گیا، راہ راست پر آ گیا تو ہماری پوری زندگی کا ماحصل ہو جائے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کرو، ارے کچھ نہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، اپنے بھائی بھتیجوں کو لے کر آؤ، بھانجوں کو لے کر کے آؤ، کہو کہ 5 منٹ، ارے بھائی 15 منٹ درس حدیث میں بیٹھو، سنو تو صحیح۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، کیا معلوم دلوں کو کب ہدایت مل جائے اللہ کی بارگاہ سے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی ہدایت کے لیے جو میری طرف کو آئے گا میں اسے ہدایت دوں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔